موضوع الدرس في احوال الاشقیاء یوم القیامہ، سورۃ الحاقہ، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں اب ذکر فرمایا ہے ان لوگوں کا جو اشقیاء ہیں اور جن کو نامہ اعمال جو ہے وہ بائیں ہاتھ میں ملے۔ قرآن مقدس میں یہ سنت اللہ ہے کہ جہاں بھی اگر سعداء کا ذکر آئے گا تو لازم اشقیاء کا بھی ذکر آئے گا۔ یعنی اگر اللہ نے کسی جگہ مومنین کا ذکر فرمایا تو لازمی کافرین کا بھی ذکر، اہل جنت کا ذکر ہے تو اہل نار کا بھی ہو، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ الاشیاء تتباین بالازداد، جب دونوں ضدین کا ذکر کر دیا جائے تو بات بالکل کھری ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے۔ تو اپنے آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے، ہم نے بھی پڑھا ہے کہ سب سے پہلے اس کا ذکر آیا تھا جس کو قیامت کے اندر نامہ اعمال جو ہے وہ داہنے ہاتھ میں ملے گا، اور کافر جو ہیں ان کو بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اب جب کافر کو نامہ عمل جو ہے وہ بائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ اس وقت اس کی کیفیت اور اس کے حالات اور اس کی جو حالت ہے وہ کیا فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو داہنے بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ کہے گا ہائے کاش کہ مجھے ملتا ہی نہ۔
کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ مومنین کو داہنے ہاتھ میں ملے گا اور کافروں کو بائیں ہاتھ میں ملے گا. اس کی ورنہ تو ہر آدمی چاہے گا نا مجھے دائیں ہاتھ میں ملے. کون ہے جو نہیں چاہے گا؟ لیکن وہاں انتظام یہ ہوگا کہ داہنے ہاتھ میں صرف مومن کو ملے گا اور کافر کو داہنے ہاتھ میں وہ چاہے لاکھ کوشش کرے اس کو ملے گا ہی نہیں. اب اس کی دو کیفیتیں ہو سکتی ہیں، یا تو فرشتے اس کو پکڑائیں گے ہی بائیں ہاتھ میں، یا یہ ہے کہ دائیں ہاتھ میں اس کے یعنی اللہ وہ طاقت ہی نہیں دیں گے کہ وہ نام عمل لے سکے. تو اب اس کے پاس صرف بائیں ہاتھ ہے، اس سے بولے گا. اور کسی آیت مبارک میں یہ بھی آیا ہے اما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ، پشت کے پیچھے ملے گا. تو بعض علماء نے فرمایا کہ یعنی اللہ تعالی کے حکم سے اس کے بائیں ہاتھ کو نکال کے پشت پہ لگایا جائے گا. اور بعض علماء نے فرمایا کہ جیسے کسی مجرم کے الٹے ہاتھ میں ہتھ کڑیاں لگا دیتے ہیں الٹی، اس کو بھی اسی طرح پیچھے لگا ہوگا اور پیچھے سے وہ پکڑے گا. لیکن بہرحال اس میں کوئی شک نہیں، یاد رکھو کہ جب نام اعمال ملے گا ادھر سے ملے یا بائیں ملے لازم وہ پڑھے گا. اسی لیے اس کو قرآن پاک نے دوسری جگہ واضح کر دیا ہے کہ جب کافر دیکھیں گے اپنے نامہ عمل کو کہ اس میں تو ہر چیز لکھی ہوئی ہے، تو اب وہ چیخ پڑیں گے کہ ما لہذا الکتاب، یار یہ کیسی کتاب، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہر بڑا چھوٹی چیز ہماری لکھی ہوئی ہے، جو بھی ہم نے زندگی میں عمل کیا تھا سب لکھا ہوا ہے. کوئی چیز نہیں چھوٹی کہ بھئی کوئی رہ گئی ہو. تو اس لیے یعنی وہ کتاب ایسے جامع ہوگی. اصل میں یاد رکھیں کہ یہ ساری کائنات جو ہے نا جو اللہ نے بنائی ہے اس کی مخلوق ہے. آسمان ہیں، زمینیں ہیں، مخلوق انسان ہیں، جن ہیں، فرشتے، سب اس کی مخلوق. تو اب قیامت والے دن اللہ تعالی بھی ہمارے گناہ کو جانتے ہیں کہ میں نے گناہ کیا ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں. اور فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں جو اللہ نے ہماری ذمہ داری پہ لگائے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. اور تیسری چیز، جس زمین پہ گناہ میں نے کیا ہے وہ زمین بھی قیامت میں گواہی دے گی. اسی لیے حکم ہے کہ آدمی جہاں فرض نماز پڑھے سنتیں دوسری جگہ پڑھے، نوافل تیسری جگہ پڑھے، تاکہ جتنی زیادہ جگہوں پہ سجدہ کرے گا اتنی قیامت میں گواہ ملیں گے. تو اسی طرح ہمارے ہر گناہ پر اس لیے علماء نے کہا کہ جب تم گناہ کرتے ہو تو غور کر لو کہ 4 گواہ تمہارے اوپر کھڑے ہیں. تم تو سمجھ رہے ہو نا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، تم تو سمجھ رہے ہو نا کہ میں نے انتظام کیا ہے، میرا گھر ہے، میری حویلی ہے، میرے باہر کے گیٹ بند ہیں، باقاعدہ گارڈ کھڑے ہیں، اندر سارے مکان بند ہیں، کمرے بند ہیں، میرا بیڈ روم، میرے اندر کوئی داخل ہی نہیں ہو سکتا. لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میرے اوپر 4 گواہ ہیں. سب سے بڑی گواہی تو اللہ کی ہے، قل کفی باللہ شہیدا.
قل ای شیء اکبر شہادۃ من اللہ، اللہ کی گواہی سے کس کی گواہی بڑی ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، دو فرشتے وہ بھی جان رہے ہیں، لکھ بھی رہے ہیں۔ تیسرا جس زمین پہ ہم گناہ کر رہے ہیں وہ زمین بھی گواہی دے رہی ہے۔ چوتھی ہمارے اعضاء جو اس گناہ میں مبتلا ہے، شریک ہے، قیامت والے دن وہ بھی گواہی دیں گے۔ تو اتنے گواہوں کے ہوتے ہوئے ہم گناہ کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں جی ہمیں کسی نے نہیں دیکھا، اس سے بڑا بے وقوف کوئی ہے نہیں۔ اور اس کو اللہ نے قرآن میں باقاعدہ بیان کیا ہے کہ جب امرأۃ العزیز نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہو کر اتنا بڑا جال بنا ان کو پھانسنے کا اہتمام کیا، اندر بلایا اور ہر دروازے کو بند کر دیا، اور جب اپنے خاص اس کمرے میں پہنچی جو اس نے آپ کے استقبال کے لیے سجایا ہوا تھا، بنایا ہوا تھا، سنوارا ہوا تھا، وہاں جا کے پھر وہ کھل کے اس نے اپنے خواہش کا اظہار کیا کہ یوسف علیہ السلام میں تمہیں اس لیے لے آئی ہوں، اب مہربانی کر کے میری خواہش پوری کر دو۔ تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان مقدس سے کیا نکلا کہ قال معاذ اللہ، نے فرمایا کہ تم کیا کہہ رہی ہو، اللہ کی پناہ میں گناہ کروں، میں اپنے اللہ کی نافرمانی کروں؟ اللہ نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے، لیکن بہرحال اس پر تو اپنے عشق و شہوت کا جنون تھا، اس نے ان باتوں کو کیا سوچنا تھا؟ تو یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ بھی کہیں یہ زبردستی پر بھی نہ اتر آئے، کچھ بھی نہ ہو تو غیر محرم عورتیں چمٹ جائے، تو حضرت نے وہاں سے بھاگے۔ اب جو حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے، آگے دروازے بند ہیں، لیکن حضرت یوسف نے ہاتھ رکھا تو اللہ کی قدرت سے دروازے کھلتے گئے۔ اسی سے علماء نے فرمایا کہ جب تم گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہو تو اللہ تیرے لیے دروازے کھول دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ تم بچنے کی کوشش تو کرو، تم صدق دل سے گناہ سے بھاگنے کی کوشش تو کرو نا۔ اللہ تو ہمیں سارے راستے دیتے ہیں۔ بڑا ایک مشہور واقعہ ہے تاریخ میں، ایک بادشاہ تھا، یمن کے علاقے کا تھا، اس کے ملک میں ایک بہت بڑا جادوگر تھا۔ یاد رکھیں کہ جادو جو ہے یہ ہے، جادو علم ہے، لیکن شیطانی علم ہے۔ یہ نہیں کہ جادو نہیں ہوتا، جادو ہوتا ہے، اور جادو اثر کرتا ہے، اور یہ بھی خدا کی قدرت ہے کہ جتنے علوم سفلیہ ہیں وہ جلدی اثر کرتے ہیں۔ جتنے شیطانی علم ہے نا، جادو ہو گیا، اس قسم کے اور علم ہو گئے، یہ سارے ایسے گولی کی طرح لگتے ہیں۔ ویسے بھی آپ دیکھ لیں کہ خدا نہ کرے گندگی کپڑے میں لگی ہو تو پورے محفل میں بدبو ہو جائے گی، اور قیمتی سے قیمتی عطر بھی لگا ہو تو چند علاقوں آدمیوں تک پہنچے گا۔ گندگی زیادہ پھیلتی ہے نا، زیادہ اثر کرتی ہے۔
اس نے بادشاہ سے کہا کہ دیکھیں میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرے پاس اتنا بڑا علم ہے جادو کا، میں مر جاؤں گا تو یہ علم جو ہے میرے ساتھ چلا جائے گا، لہذا کوئی اپنے ملک میں اپنے شہر میں کوئی ذہین ترین نوجوان تلاش کرے اور اس کو حکم دیں گے میرے پاس آگے جادو پڑھے اور جادو سیکھے، میں اس کو علم پڑھا دوں۔ بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ نوجوان، اللہ بادشاہ کے آگے کیا مشکل تھی، ایک ذہین نوجوان جو تھا اس کو اب وہ نوجوان جاتا اور جادوگر اس کو پڑھاتا بھی اور جادو بھی سکھاتا۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ اسی راستے میں ایک مندر بھی تھا جس میں ایک راہب رہتا تھا جو دین عیسیٰ علیہ السلام پہ تھا اور صحیح دین پہ تھا، وہ ابھی بگڑا نہیں تھا، ورنہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین والے بھی تو بگڑ گئے، کسی نے خدا بنا لیا، کسی نے خدا کا بیٹا بنا لیا، کسی نے تین میں سے ایک بنا لیا، لیکن وہ ان لوگوں میں تھا جو بالکل خالص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پہ تھے۔ لڑکے نے پوچھا کہ یہ کیا؟ ایمان نے کہا یہ مندر ہے، اس میں ایک راہب ہے، وہ لڑکا راہب کے پاس بھی چلا جائے، وہ راہب جو ہے پڑھا رہا ہو، درس دے رہا ہو، لڑکا بیٹھ جائے، اس کو اس کی باتیں بڑی اچھی لگیں، کہ یہ بندہ تو بڑی ٹھیک باتیں کرتا ہے۔ ایک دن راہب نے اس کو بلایا، اس نے کہا بیٹا کون ہو؟ اس نے کہا میں ایک نوجوان ہوں، مجھے بادشاہ نے جادو سیکھنے کے لیے حکم دیا ہے اور آپ سے آگے فلاں محل جو ہے اس میں وہ جادوگر ہے، میں جادو سیکھنے کے لیے جاتا ہوں، راستے میں گزرتا ہوں، آپ کی مجلس میں بیٹھ جاتا ہوں، مجھے آپ کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم آیا کرو میری مجلس میں۔ اب جب ان کی مجلس میں بیٹھنے لگا، جب حق آنے لگا تو باطل تو مٹے گا نا۔ اب دیکھیں نا، اب جب آپ مکے میں آتے ہیں، کعبے میں آتے ہیں، مدینے میں آتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، تو صاف بات ہے وہ دماغ کے اوپر بدعات کے، منکرات کے وہ جو خام خواہ جھوٹے خیالات ہیں وہ تو مٹیں گے۔ جب روشنی ہوگی تو آدمی اندھیرے میں تو ٹھوکریں کھاتا ہے نا، روشنی ہو گئی اب ٹھوکر کیسے کھائے؟ اور قرآن تو ہوا بھی نور۔ جب قرآن کے نور میں آدمی آ گیا اسی لیے ایک اللہ والے نے بڑی عجیب بات کی ہے، وہ کہتے ہیں میرے عزیز میرے بیٹے یوں سمجھ لو کہ یہ دنیا جو ہے یہ تو ایک قید خانہ ہے، یہ تو دنیا جہنم ہے۔ حضور نے فرمایا کہ الدنیا ملعونۃ، یہ تو لعنت والی جگہ ہے۔ یہ تو لہو و لعب ہے، یہ دنیا تو دنیا ہے۔ اس نے کہا کہ پھر اللہ نے ہمیں اس جہنم سے بچانے کا انتظام کیا کیا ہے کہ اللہ نے عرش سے ایک رسی بھیج دی اور ہمیں حکم دیا کہ بھائی اس رسی کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو گے تو یہ تمہیں اوپر کھینچ لیں گے اور تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے، اور جو نہیں پکڑے گا وہ تو جہنم میں ہے ہی ہے۔ تو وہ رسی کیا ہے؟ وہ ہماری رسی کی طرح نہیں ہے، وہ رسی ہے نور کی رسی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ نے فرمایا ایسے اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ وہ کیا ہے؟ قرآن۔ تو جب ہم نے قرآن مقدس کو پکڑ لیا اور قرآن پاک کو ہم نے پڑھا، قرآن پاک کو ہم نے اپنے سینوں میں اتار دیا، تو اس کے ذریعے اللہ نے ہمیں جہنم سے نکال دیا۔
اور انہوں نے نہیں پکڑا، وہ کفر میں پڑ گئے، شرک میں پڑ گئے، منکرات میں پڑ گئے، لعب و لعب میں پڑ گئے، حرام کاریوں میں پڑ گئے، بدعات میں پڑ گئے، احداث میں پڑ گئے، احبا میں پڑ گئے. کیوں؟ روشنی تو ان کے بعد ہے نہیں، انہوں نے تو ٹھوکریں کھانی ہے. اور اللہ کی اس رسی کو ہاتھوں سے نہیں پکڑنا، یہ کوئی حصی رسی نہیں ہے، یہ معنوی رسی ہے. اس کو ہم نے دل کے ساتھ اور روح کے ساتھ پکڑنا ہے. تو اس لیے آدمی کو جب اس نے راہب کی باتیں سنی تو اس نے کہا کہ یہ جادوگر تو جھوٹا ہے. اس راہب نے کہا دیکھو بیٹا، دین عیسیٰ بھی ہم تھوڑے آدمی رہ گئے ہیں، اور ہمارا بادشاہ بھی اور حکومت جو ہے وہ بھی دین سے ہٹ گئی ہے. تم اس کی باتوں پہ رہو، لیکن کسی کو میرا راز ظاہر نہ کرنا. ویسے وہ جادوگر جھوٹا ہے، وہ علم باطل ہے، وہ شیطانی علم ہے. اب دیکھو نا جی، وہ لڑکا ایک کشمکش میں آ گیا، پریشانی میں آ گیا کہ پتہ نہیں وہ ٹھیک کہتا ہے، یہ ٹھیک کہتا ہے. جیسے ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں نا کہ جناب دیکھیں نا کہ جو لوگ عرس شریف کرتے ہیں یا میلاد مناتے ہیں وہ بھی تو تقریریں کرتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں. اور جو ان چیزوں سے منع کرتے ہیں وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں. ہم تو بڑے پریشان ہیں کہ کدھر جائیں. تو وہ لڑکا بھی اسی طرح پریشان تھا کہ بھائی اب میں کیا کروں، مجھے باتیں تو راہب کی اچھی لگتی ہیں، لیکن بادشاہ کا حکم ہے کہ جادوگر کے پاس جا کے جادو سیکھو. ایک دن آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ شہر کا جو بڑا دروازہ ہے، کئی دروازے تھے شہر کے جس سے لوگ اندر داخل ہوتے تھے، ساری مخلوق کھڑی ہوئی ہے، پریشان ہے. انہوں نے کہا، وہ نوجوان بچہ تھا آیا، اس نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بھائی آگے ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، اور اتنا بڑا اژدہا منہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے، کون ڈر کے مارے جائے. اس نے کہا اچھا مجھے دکھاؤ کہاں ہے. دیکھا تو سانپ بیٹھا ہوا، بڑی بلا ہے. اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اس نے کہا یا اللہ، اگر اس راہب کا دین سچا ہے تو میں اسی کے کہنے کے مطابق اس کے خدا کے نام پہ مارتا ہوں. پتھر مارا، لگا سانپ کو، سانپ مر گیا. انہوں نے کہا یا اللہ، مجھے بات سمجھ آ گئی کہ دین اسی کا سچا ہے، جس کے رب کا میں نے نام لیا تو یہ ساری بات ختم ہو گئی. تو اگر آدمی تلاش کرنا چاہے، آدمی ڈھونڈنا چاہے، آدمی حق پر پہنچنا چاہے تو کون سی مشکل بات ہے؟ لیکن سوال تو یہ ہے نا کہ حق سیکھنا بھی تو چاہو نا. بھئی ایک موٹی سی بات ہے کہ بھئی ہر سال پیروں کا مزاروں پہ عرس منایا جاتا ہے. ایک اس میں نہ مولوی مکی کی ضرورت ہے تمہیں، نہ کسی مولوی مدنی کی ضرورت ہے، نہ حجازی کی، نہ عربی کی، نہ عجمی کی ضرورت ہے. اللہ نے تمہیں بھی تو عقل دیا ہے نا کہ بھئی 1,24,000 پیغمبر گزرے ہیں، سب سے آخر میں آنے والے ہمارے مدنی سرکار حضرت محمد مصطفیٰ ہیں. تو کیا حضور پاک نے کسی پیغمبر کا عرس منایا؟ ایک موٹی سی بات ہے، اس میں مولوی کی کیا بات ہے، دلائل کی کیا بات ہے؟ یعنی سمجھنا چاہو تو کیا مشکل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ فوت ہو گئی. حضور کی زندگی میں آپ کی تینوں بیٹیاں بی بی رقیہ، بی بی ام کلثوم، بی بی زینب فوت ہو گئی. حضور کے بیٹے طیب طاہر قاسم فوت ہو گئے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چچا جو تھے سیدنا حمزہ شہید ہو گئے، سیدنا جعفر شہید ہو گئے. کیا بھئی حضور پاک نے ان میں سے کسی کے عرس منانے کا حکم دیا؟ سرکار دو عالم کے بعد سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی خلفائے راشدین آئے. بھی انہوں نے کسی کا عرس منایا، کسی کے لیے میلاد شریف منوایا، کسی کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو آپ نے کسی کی کل خوانی فرمائی؟ ایک عام اندھا آدمی حق ڈھونڈنا چاہو مل سکتا ہے. تم حق تلاش ہی نہ کرنا چاہو تو پھر اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ تمہیں ہدایت دے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا فمن شاء منکم فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو چاہتا ہے ایمان لائے، جو چاہتا ہے کفر کرے، جائے جہنم میں. مجھے کیا ہے؟ اب دیکھو جناب کہ وہ لڑکا جو ہے اس نے کہا ابھی دین تو نصارہ کا، اس کا راہب والا سچا ہے. ایک بادشاہ کا بڑا مقرب تھا، وزیر تھا، اتفاق اندھا ہو گیا. اب اس لڑکے کی شہرت ہو گئی تھی تو لوگوں نے کہا کہ یار اس بچے سے کہو تمہارے لیے دعا کرے. اس نے اس بچے کو بلایا کہ دیکھو میں اندھا ہو گیا ہوں، میرے لیے دعا کر دو. اس نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور کہا اللہ اگر اس راہب کا دین سچا ہے اور جس رب کا وہ نام لیتا ہے میں اسی کے نام پہ دعا کرتا ہوں، اس کو ٹھیک کر دے. وہ ٹھیک ہو گیا. اب جناب بادشاہ کو پتہ لگا شہرت ہو گئی نا، لوگ آ رہے ہیں، دعائیں کرا رہے ہیں، کام ہو رہے ہیں تو شہرت تو ہو جاتی ہے نا. بادشاہ نے اس لڑکے کو بلایا. اس نے کہا یہ تم نے کیا کیا پڑھتے ہو؟ اس نے کہا میں تو کچھ ہی نہیں پڑھتا، میں نے تو راہب سے دین پوچھا عیسیٰ علیہ السلام کا اور میں رب عیسیٰ کے نام سے دعا مانگ. انہوں نے کہا اچھا تم میرے علاوہ کسی اور کو رب مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل میں اس کو رب مانتا ہوں جو میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی رب ہے اور ساری کائنات کا رب ہے، میں اس کو مانتا ہوں. بادشاہ غصے میں آ گیا. اس نے حکم دیا اپنے سپاہیوں کو کہ اس نوجوان کو پکڑ کے لے جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے اس کو گراؤ اور اس میں پتھر مار مار کے اس کو ختم کر دو. پہاڑ میں لے گئے. وہ کہنے لگا یا اللہ مجھے تو آپ کا صحیح معنی میں پتہ ہی نہیں، نہ میں ذات کو جانتا ہوں، نہ صفات کو جانتا ہوں، نہ اسماء کو جانتا ہوں. بس میرا اللہ تو رب عیسیٰ ہے تو میرا بھی رب ہے، مجھے ان سے بچا لے. اچھا وہ پہاڑ پہ چڑھے، پہاڑ پہ زلزلہ آئے، وہ سارے گر کے مر گئے. نوجوان کھڑا رہا. وہ وہاں سے چلتا ہوا گھر آ گیا. لوگوں نے بادشاہ سے کہا جی وہ تو لڑکا تو گھر آیا ہوا ہے. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ناممکن بات ہے. فوراً پکڑو، پکڑ کے لے آؤ. بھی کیسے بچ گیا؟ انہوں نے کہا مجھے رب عیسیٰ نے بچایا. عیسیٰ علیہ السلام کا جو رب ہے نا، میں نے اس کو پکارا تھا، اس نے مجھے بچا دیا. اس نے کہا اچھا تمہارا انتظام کرتا. اس نے حکم دیا کہ اس کو لے جاؤ، اس کو کشتی میں بٹھاؤ اور عین دریا کے جب تیز دھارے میں درمیان میں پہنچو تو اس لڑکے کو بہت بڑے پتھر کے ساتھ باندھ کے پھینک دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ لے کے چل پڑے. اب جب وہ کشتی جو تھی وہ درمیان میں پہنچی، وہ پتھر اٹھا کے باندھنے کی تیاری کرنے لگے تو اس نے کہا یا رب عیسیٰ علیہ السلام کے رب مجھے ظالموں سے بچا. ایسا طوفان نے جناب جھٹکا دیا، وہ سارے سمندر میں جا پڑے. وہ اکیلا کشتی پہ کھڑا رہا. تو شام کو پھر گھر واپس آ گئے.
دوسرے بادشاہ نے پھر پکڑ لیا، اس نے کہا یہ کیا بات ہے، کس نے تمہیں بچایا؟ اس نے کہا رب عیسیٰ نے، عیسیٰ علیہ السلام کا جو رب ہے۔ اس نے کہا اللہ کے بندے، تم نے عیسیٰ علیہ السلام کے رب کو دیکھا بھی ہے؟ اس نے کہا تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں دیکھا تو میں کیسے دیکھتا؟ میں نے کہا عجیب بات ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا تمہاری وجہ سے میرے ملک کے اندر بڑے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، اب میری خدائی کا جو دور ہے وہ ٹوٹنے لگ گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہر حال میں تمہیں ختم کروں۔ اس نے کہا میرے مرنے کا اور مارنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ اس نے کہا وہ بتاؤ کیا؟ اس نے کہا سارے اپنے شار کو بلا لو، میدان میں مجھے کھڑا کر دو، میں کھڑا ہو جاؤں گا، تم خود تیر کمان لے کر تیر چلاؤ اور کہو بے رب ھذا الغلام، میں اس غلام کے رب کے نام پہ اس کو مارتا ہوں، میں پھر مروں گا ورنہ میں نہیں مرتا۔ بادشاہ نے سوچا کہ یار رات دن کے جھگڑے سے اچھا ہے کہ ایک وہابی نہیں رہے گا تو جان تو چھوٹ جائے گی نا۔ جب تک اللہ کے نام لینے والا رہے گا تو ہمارے لیے تو ہر وقت زلزلے ہیں نا، پریشانیاں تو ہیں نا۔ وہ جو بدعات کے کھانے کھا رہے ہوتے ہیں دل میں تو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہے تو ناجائز پر کیا کریں، رواج ہے۔ سوچ وہ بھی رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ بھی اللہ والوں کی قبر پر گانے بجانے کا کیا کام، اللہ والوں کی قبر پر سرکس کا کیا کام، تھیٹر کا کیا کام۔ یہ تھیٹر والے اور رقاص اور نٹ اور گانے والے، اس کا ثواب ملتا ہے اللہ کے ولی کو۔ بادشاہ نے سارے شہر کو اکٹھا کیا اور اس کو درمیان میں کھڑا کیا، حکم دیا کہ تیر کمان لے آؤ، تیر کمان لے آئے۔ اس نے تیر چلایا، چلے پہ تیر چلا، کہا کہ رب ھذا الغلام، اس غلام تیرے رب کے نام پہ تجھے مارتا ہوں۔ تیر لگا آیا، سیدھا یہاں آیا، بس لڑکا گرا، اس نے فوراً یہ ہاتھ جو تھا یوں رکھ لیا، گر گیا، مر گیا۔ جب وہ مر گیا تو جتنے لوگ کھڑے تھے انہوں نے کہا آمنا برب الغلام، یہ جو اس غلام کا رب ہے ہم بھی اسی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ سچا وہ ہے، بادشاہ جھوٹا ہے۔ سارا ملک مسلمان ہو گیا، بادشاہ کو ملک چھوڑنا پڑا۔ تو جب حق آتا ہے تو پھر باطل تو مٹ جاتا ہے۔ اور ان مسلمانوں نے پھر اس بچے کو دفن کیا، اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ کئی دن گزرنے کے بعد ہاتھ ہٹاتے تھے تو خون جاری ہو جاتا تھا، پھر رکھنے تو بند ہو جاتا۔ تو اگر حق تلاش کیا جائے، حق کے لیے کوشش کی جائے، محنت کی جائے تو اللہ پھر راستے خود بخود کھول دیتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام نے محنت کی، دروازے کھلتے چلے گئے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو یقین تھا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ امرات العزیز سے کہ تم میری مالکہ ہو، تم نے مجھے خریدا ہے، میں تمہارا غلام ہوں، لیکن معاذ اللہ میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ انہ ربی احسن مثوائے وانہ لا یفلح الظالمون۔ حضرت یوسف نے فرمایا میرا رب ہے جس نے میری زندگی اچھی کر دی، میں تو کنویں میں پڑا تھا، مجھے کنویں سے نکالا، پھر مجھے بیچا گیا، مجھے شاہی معلوم ہے اسے رکھا، اس کا نافرمان بن جاؤں، میں اس کی نافرمانی کروں۔ ہم دیہاتوں میں جنگلوں میں رہنے والے بجلی سے بھی محروم تھے، اللہ نے مکے مدینے میں رکھا، پھر بھی خدا کی نافرمانی کرو۔
اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، عقل دیا ہے، سوچ دیا ہے، فکر دیا ہے، پھر بھی اللہ کو چھوڑ کے غیر کو سجدہ کرو۔ اللہ پیدا کرنے والا فرما رہا ہے مجھ سے مانگو، تم اس کو چھوڑ کے ان سے مانگتے ہو جو اس کے محتاج ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آدمی کو جب حق کی تلاش ہوتی ہے اور آدمی کو اس حبل اللہ کی تلاش ہوتی ہے اور وہ اس کو پکڑ لیتا ہے، کیسے پکڑ لیتا ہے کہ اپنے دل میں قرآن کو اتار۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ انت عبد اللہ کأنک تراہ، ایسے خدا کی عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ مقام نہیں تو یہ تو یقین کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ جب آدمی اس مشق پہ آ جاتا ہے کہ نماز پہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے بظاہر میری نظر پتھر پہ ہے، چٹائی پہ ہے، مصلے پہ ہے، لیکن نہیں، اصل تو میں اپنے اللہ کے دیدار پہ نظر رکھ رہا ہوں، اللہ کے چہرے پہ نظر رکھ رہا ہوں، اللہ کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جب وہ خلوص نیت سے عبادت کرتے 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 اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ پھر اسے اللہ کی تجلیات نظر آتی۔ اور اگر نماز میں کھڑے کھڑے تمہیں کھرک ہو جائے، کبھی کھرک نکالتے ہیں، کبھی یوں کرتے ہو، کبھی رومال بناتے ہو، کبھی ٹوپی کے بل نکالتے ہو، کبھی جناب گھڑی نکالتے ہو، کبھی موبائل نکال کے نمبر دیکھ رہے ہو، تو یہ نماز ہے؟ کس نے کہا یہ نماز ہے؟ اور کبھی دیکھو جناب یوں ہاتھ باندھ رہے ہو، کبھی یوں ہاتھ باندھ رہے ہو، کبھی یوں ہاتھ باندھ رہے ہو، کبھی یوں ہاتھ، یہ کیا ہے؟ یہ کون سی نماز ہے؟ یہی ہم نے سیکھا ہے 1400 سال کے بعد کہ حضور کے دین کی نماز بھی نہیں سیکھ سکے۔ کسی کا ایک پاؤں یوں ہے، ایک پاؤں یوں ہے۔ اچھا سجدے میں ہاتھ رکھے ہوئے ہیں تو ایسے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، سجدے سے اٹھ رہا ہے تو ایک ہاتھ ادھر ہے، کسی نے باقاعدہ مٹھی بند کر کے اٹھ رہا ہے۔ یہ کون سی نماز ہے بھائی؟ اگر تجھے یقین ہو کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں تو ایمان سے کہو، تم ٹکرے مارو گے، پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ایسے ٹکرے مارو گے۔ تو ہماری تو نماز ہے ہی نہیں، بس یوں سمجھو فرض اتر جاتا ہے کہ تعمیل حکم ہو جاتی ہے، ورنہ وہ جو عبادت کی حلاوت ہے، عبادت کی لذت ہے، جس کو میرے مدنی پاک نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں؟ اللہ وہ دیکھ رہے ہیں، مولا کو دیکھنے والے ہیں۔ تو جب ہم مولا کا دیدار کریں گے تو آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں ملے گی؟ قیامت والے دن نظرۃ النعیم، چہروں پہ رونق نہیں ہوگی؟ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ۔ تو اب اس کی تلاش کا طریقہ کیا ہے کہ ہم قرآن سے تعلق رکھیں۔ اب دیکھیں کہ اب جب نام عمل سامنے آئے گا، اب افسوس کرے گا۔ افسوس کا تو زمانہ نہیں گزر گیا، اب افسوس کرنے کا کیا فائدہ؟ اس لیے اس وقت کہے گا اما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیا، کہے گا ہے کاش مجھے نہ ہی ملتا تو ٹھیک تھا، اب مجھے پڑھ کے کون سا فائدہ ہو رہا ہے کہ مجھے یہ نام عمل دیا گیا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کاش وہ جو موت آئی تھی نا ہماری بس وہی منتہا ہوتی، اس کے بعد ہمیں حیاتی ہی نہ ملتی، وہی مر جانا بہتر۔ مر گئے تھے، مٹ گئے تھے، بس وہی ٹھیک ہے، اب پھر کھڑے ہو گئے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں قرآن پڑھا کریں،
قرآن پہ غور کیا کریں، قرآن کو سمجھا کریں اور قرآن پہ عمل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی توفیق دے۔ کہتے جی کسی کی عورت کا اگر انتقال ہو جائے تو خاوند اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، اگر وہاں اور عورتیں موجود نہیں ہیں تو مجبور ہے دے سکتا ہے، اگر عورتیں موجود ہیں تو پھر عورت کو غسل دے گی۔ بھائی ساری زندگی جو تم غسل کرتے بھی رہے ہو، کراتے بھی رہے ہو، مرنے کے بعد تمہیں کیا شوق ہے غسل دینے کا؟ یہ بس عادت ہوتی ہے کہ مولوی سے مسئلہ پوچھنا ہے نا جی، ورنہ کیا اس کی کہ کون سی بیوی مر گئی ہے، وہاں کوئی نہیں تھا، اس کو غسل کا مسئلہ پیش آ گیا، بس ایک چھیڑ خانی ہے۔ اگر حرم شریف میں ہم پہنچیں اور نماز ہو گئی ہو تو جس جگہ امام صاحب نے نماز پڑھائی ہے اس سے ہٹ کے حرم بہت بڑا ہے، کسی اور جگہ اپنی جماعت کر لیں۔ حنفی مسلک جو ہے نا وہ سمجھا کرو، وہ یہ ہے کہ اگر ایک محلے میں مسجد ہے، وہاں مؤذن ہے، امام ہے، نماز کا وقت مقرر ہے، اعلان ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی اگر کوئی نہیں آتا ہے انہوں نے کہا دوسری جماعت نہ کریں، تاکہ یہ تو عادت ہو جائے گی، جب جائیں گے اپنی جماعت کر لیں گے، جب چاہیں گے اپنی جماعت کر لیں گے، پھر اس نماز کا کیا قیمت رہے گی؟ وہاں منع ہے جماعت ثانی۔ لیکن اگر مثلا سفر کی مسجدیں ہیں، مدینہ منورہ جاتے ہیں، راستے میں مسجدیں ہیں، سینکڑوں جماعتیں ہوتی رہیں گی۔ اسی طرح اب سارا مسجد الحرام ہے، پورا مکہ مسجد الحرام ہے، تو کہاں نکل جائیں گے؟ تو اس لیے بہرحال نے ان کی سوچ بھی یہ ہے کہ اس وجہ سے اس جماعت کو نقصان نہ ہو۔ کہتے جی اللہ بھی رؤوف الرحیم ہے، حضور پاک بھی رؤوف الرحیم ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا ہے؟ نبی خدا ہو گیا تو اللہ بھی سمیع و بصیر ہے اور تم بھی سمیع و بصیر، پھر اس کا کیا ہوگا؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو انسان کو بھی تو اللہ نے کہا ہے سمیع بصیر ہے، اور اللہ کی ذات بھی سمیع بصیر ہے، پھر تم بھی نعوذ باللہ خدا ہو گئے۔ تو بعض صفات کا اطلاق دوسرے پہ ہوتا ہے اور بعض صفات خاصہ ہیں جن کا اطلاق اللہ کے سوا کسی پہ نہیں ہوتا۔ اللہ کریم ہے، آپ کہتے ہیں یہ بندہ بھی بڑا سخی کریم ہے یار، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ حضور فرمایا ارحم امتی بامتی ابی بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ابو بکر ہے۔ تو بندے کا رحم کہاں، خدا کا رحم کہاں؟ کہتے جی قرآن مجید میں عذاب قبر کا ذکر ہے، ہاں جی بالکل ذکر ہے۔ من بعثنا من مرقدنا، تو خوابگاہیں تو مراد نہیں ہے، یہ تو جب عذاب دیکھیں گے قیامت کا اس کے سامنے ان کو قبر کا عذاب آرام لگے گا۔ جیسے پہلے کسی آدمی کو آپ مار رہے ہوں پھر الٹا لٹکا دیں تو پھر پہلا عذاب اس کو کم لگتا ہے نا۔ اسی طرح جیسے ابھی آپ پڑھیں آج یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش میری وہی موت کافی ہوتی، تو معنی یہ نہیں ہے کہ وہ جہنم میں اور قبر میں مزے کر رہے تھے۔ کہتے ہیں جی کہ مولانا مودودی صاحب نے یزید کو رضی اللہ عنہ کہا ہے، اللہ عالم جی میں نے تو نہیں پڑھا، کہتے ہیں جی سب صحابہ نے اپنا یزید کی بیعت کی تھی لیکن امام حسین نے نہیں کی تھی، یہ بالکل جھوٹ ہے، کسی صحابی نے بیعت نہیں کی۔
کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ جو ہیں بدعتی حضرات کہتے ہیں کہ کلمے میں تھانوی کا نام کون لیتا ہے؟ تھانوی کا نام خدا کا خوف کرو، قبر میں نہیں جانا، حشر میں نہیں جانا۔ وہ تو کسی نے ایک خواب حضرت کو آگے سنایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جب کلمہ پڑھتا ہوں تو میری زبان پہ مجبوراً آپ کا نام آتا ہے۔ خواب میں خدا کا خوف کرو، ڈرو، اللہ والوں پر تہمتیں نہ لگاؤ، اور خواب دیکھنے والا بھی کوئی اور ہے، مولوی صاحب خود نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ معلوم یہ ہوتا ہے، اس طرف اشارہ ہے کہ تمہارا شیخ جو ہے وہ متبع قرآن و سنت ہے، وہ اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنے والا ہے۔ یہ تو ایک خواب ہے، یہ تھوڑا کہ اس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ہاں شیعہ کہتے ہیں کہ باغ فتق جو تھا وہ بی بی فاطمہ کا حصہ تھا اور صحابہ نے چھین لیا، حضرت علی نے کیوں نہیں دے دیا جناب؟ حضرت علی بھی تو خلیفہ بنے ہیں، بادشاہ بنے ہیں کہ نہیں بنے؟ حضرت حسن بھی بنے ہیں، تو انہوں نے کیوں نہیں دے دیا بی بی فاطمہ کا فتق؟ تو اگر وہ نہ دینا گناہ ہے تو جو علی پہ ہے وہی باقی صحابہ پہ ہے، اور اگر نہ دینے کا فیصلہ صحیح ہے تو باقی صحابہ کا فیصلہ بھی صحیح ہے، حضرت علی کا بھی صحیح ہے۔ حضرت علی نے بھی وہی کیا جو ابو بکر عمر عثمان نے کیا۔ بیمہ پالیسی بالکل ناجائز ہے۔ طواف کسی زندہ کے لیے نہیں، اپنے لیے کریں، اس کے لیے دعا کریں۔ مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے طواف صفا کریں، پورا عمرہ کریں تو ہو جائے گا۔ بینک سے قرضہ 1 لاکھ لے تو 14,000 روپے منافع، وہ منافع نہیں، وہ سود لیتا ہے، وہ حرام ہے۔ عمرے کی ادائیگی میں طواف کے بعد کنڈا جو ہے بالکل ڈھانپ لیں، بعد میں تو نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عبد القادر جیلانی کو غوث الاعظم کہنا شرک ہے، کافر ہو جاتا ہے آدمی۔ غوث اللہ کی ذات ہے۔ امام بڑا کہنا الگ بات ہے، لفظ غوث الگ بات ہے۔ امام تو بندہ ہوگا نا، غوث تو اللہ کی ذات ہے۔ اب کسی کو کہیں یہ بڑا امام ہے، امام اعظم ہے، تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ امام کا لفظ جو ہے اس کی اطلاق مخلوق پہ ہوگی، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، لیکن لفظ غوث جو ہے وہ تو اللہ کی صفت ہے۔ یا غیاث المستغیثین اغثنا، یا غیاث اغثنا، یا غوث اغثنا، وہ تو اللہ کا نام ہے۔ آل سے مراد اولاد بھی ہے اور اتباع بھی ہیں، آل محمد، آل ابراہیم، آپ کی اولاد بھی اور آپ کے ماننے والے بھی۔ اگر ایک بندے نے 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت میں شریک ہوا، کھڑے ہو کے 1 رکعت کے بعد بیٹھ گیا، پھر 2 رکعتیں پوری کرے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری کون تھے؟ عطا اللہ شاہ بخاری تھے، اور کون تھے؟ سید بھی تھے، بخاری بھی تھے، عطا اللہ نام بھی تھا، باقی میں کیا بتاؤں۔ بہت بڑے خطیب تھے، بہت بڑے مجاہد تھے۔ اگر کوئی نوجوان جن کا نکاح نہیں ہوا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے شہوت مٹائے، بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت میں اس کے ہاتھوں کو اللہ حاملہ کر کے دکھائیں گے کہ اس کے حمل ہوگا، لوگوں کو پتہ لگے گا یہ بری لعنت میں مبتلا تھا۔ اس لیے توبہ کرو، بچنے کی کوشش کرو۔ اور حضور نے خود بتایا ہے کہ یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جس کے پاس طاقت ہے شادی کرے، ومن لم یستطع فلیصم، اگر طاقت نہ ہو تو روزے رکھو۔ اگر ناک صاف کرتے ہوئے حالت احرام میں خون نکل آیا کوئی بات نہیں۔
اگر کسی عورت نے منہ پہ حالت احرام میں کپڑا ڈال لیا کچھ بھی نہیں ہوتا. عورت طواف اکیلا کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے. اگر حرم شریف کو پیٹ کر کے پیشاب کیا جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ عمارت ہے بنی ہوئی، سڑک پہ تو نہیں بیٹھے ہیں ہم. اگر بیوی دین کا کام کرنے سے روکے تو اس کی بات ماننی چاہیے. بھائی کلمہ بھی بیوی کا پڑھ لو، پکے کافر ہو جاؤ، اس کی بات مانتے رہو. یہ تو قرآن کے مسئلے ہیں کہ اللہ نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، والدین کی ہر بات مانو، لیکن میرے خلاف کہے تو فَلَا تُطِعْهُمَا، کبھی نہ مانو. یہ بیوی کا کلمہ پڑھ رہا ہے. ہجری سامنے چکر ہے، پتہ نہیں کیا ہے. طواف کیا، 2 رکعت نہیں پڑھی، ابھی پڑھ لو. اس دور میں انسان کو ہدایت کے لیے کون سی محنت کرنی چاہیے؟ قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، علماء کی صحبت میں بیٹھو. اگر نماز کے اوقات میں اسکول کی ٹیوشن کی وجہ سے نماز چھوٹ جاتی ہے، ایسی ٹیوشن پہ لعنت بھیجو، اللہ کا حکم نہ چھوڑو. حرم میں آتے ہوئے افضل یہ ہے طواف کرو. طواف نہ کر سکو تو پھر تحیت المسجد کرو. جب طواف شروع کریں گے تو بسم اللہ اللہ اکبر 1 دفعہ. دین کی طبیعت بن جائے، دین والوں کے ساتھ رہو. داڑھی کو اگر براؤن مہندی لگائے وہ بالکل جائز ہے. کہتے ہیں کہ تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ کعبہ شریف جو ہے بی بی رابعہ بصری کے طواف پہ چلا گیا تھا، تو پھر جو یہاں طواف کر رہے تھے وہ تو رل گئے، ان کے عمرے بھی گئے، حج بھی گئے، کعبہ تو چلا گیا. اب اتنا بڑا کفر تو میرے خیال میں کسی نے نہیں کیا. حضور پاک عمرے پہ تشریف لائے، حدیبیہ بیٹھے رہے، مکے والوں نے روک دیا. حضور کے لیے تو کعبہ نہیں کیا کہ حضور میں یہاں آ جاتا ہوں، آپ یہاں کر لیں مجھے طواف. رابعہ بصری کے لیے چلا گیا. اس سے بڑا جھوٹ کوئی ہوگا دنیا میں؟ نیند آ جانے سے وضو ٹوٹتا ہے، بالکل ٹوٹتا ہے. اگر دکان پہ ہمارے ملازم ہے، اس کو نماز کے لیے ہم زبردستی بھی بالکل کہہ سکتے ہیں کلکم مسئول عن رعیتہ، تم مسئول ہو. اگر وہ کہنا نہ مانے تو جو اللہ کا غدار ہے ایسے کو نوکری پہ مت رکھو. حضور کی محفل میلاد منانا بدعت ہے. بزرگوں کی کمزوروں پہ قوالی اور دھمال بدعت ہے، احداث ہے. انشورنس حرام ہے. کاروبار میں منافع وہ رکھو کہ دونوں جانب نقصان نہ ہو. احرام میں کسی نے عطر لگا دیا، دھو ڈالو. بہرحال اگر بیوی گناہ کرتی ہے طلاق دے دو. سفر کی نماز 4 رکعتوں کی 2 رکعت ہے. اگر کوئی جانور بلی وغیرہ کتا موٹر کے نیچے آ جائے کچھ بھی نہیں ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.